اقوام متحدہ کے مطابق پاکستان میں ہیلتھ فیسلٹیز کا 10% اس وقت ضائع ہو چکا۔ اقوام متحدہ کے ہیومینٹیرین کوآرڈینیٹر کے مطابق سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں لوگ صحت، خوراک، صفائی، پانی اور ٹوائلٹس کی سہولتوں کے نہ ہونے کی وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں یا مر رہے ہیں۔ اگرچہ کئی اضلاع میں سیلاب کا پانی کم ہو رہا ہے، لیکن جنوبی سندھ اور جنوب مغربی بلوچستان کے کئی حصوں میں ابھی بھی سیلابی پانی کھڑا ہے اور کئی وبائی امراض کی وجہ بن رہا ہے۔ سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے صوبے سندھ کے محکمہ صحت کے مطابق صوبے میں 1 جولائی سے ملیریا کے 17,285 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ صحت کی دیکھ بھال کے سینکڑوں مراکز تباہ ہونے کی وجہ سے باقی ماندہ مراکز اور ہسپتالوں پر مریضوں کا رش زیادہ ہونے سے دباؤ بڑھ گیا ہے۔ سندھ کی اس وقت کیا صورتحال ہے، خاص طور پر کراچی شہر جہاں بہت سے ریلیف کیمپ بھی لگائے گئے ہیں، کس طرح ان وبائی امراض سے نمٹ رہا ہے، اس پر بات کرتے ہیں وائس آف امریکہ کے محمد ثاقب جو اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی سے۔ ثاقب، کیا صورتحال ہے اس وقت کراچی میں اور ریلیف ایفرٹس کہاں تک پہنچی ہیں، خاص طور پہ طبی مراکز، چونکہ آج ہی اقوام متحدہ نے کہا کہ 10% جو ہے وہ ہیلتھ سینٹرز پورے پاکستان میں تباہ میں ہیں اور سب سے زیادہ تو امپیکٹ سندھ میں اور بلوچستان میں آیا ہے، تو سندھ اور کراچی کی کیا صورتحال ہے؟ جی اسد، بالکل جیسا کہ آپ نے بالکل درست کہا کہ سب سے زیادہ جو افیکٹڈ صوبہ ہے وہ صوبہ بلوچستان ہے، اور یہاں پر جو مریضوں کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ سیلاب میں کا جو پانی ہے وہ تو بہت سارے اضلاع میں اب کم ہونا شروع ہو چکا ہے، لیکن جو وبائی امراض ہیں، خاص طور پر پیٹ کے امراض بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملیریا اور ڈینگی کے کیسز بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو جلدی بیماریاں ہیں، سانپ اور کتے کے کاٹنے کے جو مسائل ہیں، وہ واقعات ہیں، وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ اس تمام کا برڈن پڑتا ہے جو ہمارے ہیلتھ یونٹس ہیں اس پر پڑتا ہے، اور اس وقت جیسا کہ آپ نے خود بھی بتایا کہ صوبے بھر میں 917 ہیلتھ یونٹس مکمل جزوی طور پر، جبکہ 165 ہیلتھ یونٹس ایسے ہیں جو کہ مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں یا وہ پانی میں اب بھی گرے ہوئے ہیں۔ اب اس کا لامحالہ طور پر جو اثر پڑتا ہے وہ ان فعال ہیلتھ یونٹس پر پڑ رہا ہے جو اب بھی موجود ہیں، جہاں پر صحت کی سہولیات کچھ نہ کچھ موجود ہیں اور وہاں پر جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ اب اس تمام تر صورتحال میں یہ بھی ایک اہم عنصر ہے کہ بہت سارے راستے خراب ہیں، سیلابی پانی میں ابھی بہت اہم سڑکیں گھری ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کا آنا جانا بہت ممکن نہیں ہو پا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ آنا چاہ بھی رہے ہیں کیونکہ وہ بہت معاشی طور پہ بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں، ان کے لیے کرایہ تک جو ہے وہ ان کو کرایہ تک افورڈ نہیں کر پا رہے۔ اس وقت اویلیبل نہیں ہے، افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں کہ وہ وہاں پر پہنچیں اور اپنا علاج کروا سکیں۔ اس تمام تر صورتحال میں ظاہر سی بات ہے کہ اس جو فعال ہیلتھ یونٹس ہیں ان پر دباؤ کافی بڑھ چکا ہے، خاص طور پہ خواتین اور بچوں کی بہت بڑی تعداد آ رہی ہے۔ خواتین بہت بڑی جو حاملہ خواتین ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس مہینے اکتوبر میں تقریباً 6,000 خواتین کی ڈیلیوریز متوقع ہیں، تو ان تمام کا برڈن ظاہر سی بات ہے کہ ہیلتھ یونٹس پر پڑ رہا ہے۔ اور پھر اسی طرح جو لوگ افورڈ کر پا رہے ہیں وہ بڑے شہروں کی طرف جیسے کہ سکھر، حیدرآباد اور کراچی آ رہے ہیں، اور اگر ان کے پاس کچھ اور ذرائع نہیں ہے تو وہ بھی کیمپس میں ٹھہر رہے ہیں، اور پھر وہ ان کو جو صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے مزید اقدامات کرنے پڑ رہے ہیں۔ جی، حکام کا یہ کہنا ہے کہ 4,000 سے زائد کیمپس تو قائم کیے جا چکے ہیں، لیکن اب بھی جو ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ اب بھی بہت سہولیات فراہم کرنا باقی ہے۔ بہت شکریہ محمد ثاقب، آپ ہمیں بتا رہے تھے سندھ اور کراچی میں کیا صورتحال ہے، اور خاص طور پہ طبی مراکز کے حوالے سے جو اس وقت خبریں آ رہی ہیں کہ بہت زیادہ طبی مراکز جو ہیں وہ فنکشنل نہیں ہیں اور پارشلی فنکشنل ہیں، اس کی وجہ سے جو فلی فنکشنل ہیں ان پہ دباؤ بڑھا ہے۔ تھینک یو۔